یورپین نصارہ اور ہندو، ان کی آنکھ میں اگر کوئی ملک بطور ملک کھٹکتا ہے، کوئی فوج بطور فوج کھٹکتی ہے، تو وہ پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کا بم ہے، ایٹم بم۔ حضرات محترم، بدقسمتی سے پاکستان میں چلن ایسا بن گیا ہے، نوجوانوں کا اور بعض لوگوں کا ذہن اس طرح کا ہو گیا ہے کہ وہ ہر کسی پر بلا وجہ تنقید کرنا اپنے لیے آزادی سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں پر بھی تنقید کرتے ہیں، فلاں کو بھی ہم اڑا کے رکھ دیتے ہیں، ہم فلاں کو بھی، یہ اس کو آزادی کہتے ہیں۔ جبکہ تنقید کے بھی کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں۔ اپنوں پر تنقید کیسے کی جاتی ہے اور دشمن پر تنقید کیسے کی جاتی ہے، اور تنقید کرتے ہوئے بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا جاتا۔ آج کل چونکہ ایسا کہیں کہ کافر اور مسلم کے درمیان جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، تو ایسے میں کچھ لوگ، چونکہ پاکستان میں یہ چلن ہے، تو فوج بھی ان کی تنقید کی زد میں رہتی ہے۔ جو لوگ تنقید کرنے والے ہیں، فوج میں دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی اولیاء اللہ کی فوج تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے پاکستانی ہیں، عام لوگ ہی ہیں جو فوج میں سلیکٹ ہوتے ہیں۔ تو بھئی ہمارے ہاں تو چلن یہ ہے کہ اللہ والے بھی تنقید سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ پر تنقید کی جاتی ہے، علماء پر تنقید کی جاتی ہے، اور جو صاحبان منبر و محراب ہیں ان پر بلا وجہ تنقید کی جاتی ہے، بغیر لاجک کے تنقید کی جاتی ہے۔ ان کا صرف ہدف تنقید ہونا اس لیے ہے کہ یہ مذہب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو چونکہ جو مذہب سے بیزار ہے، اس کو کسی آدمی سے ذاتی پرخاص ہو یا نہ ہو، وہ مذہب سے جڑے ہوئے لوگوں پر تنقید کرتا ہے۔ ایسے ہی جن کو پاکستان کی فوج اچھی نہیں لگتی، وہ بلا تفریق ساری فوج پر تنقید کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ فوج بھی ہماری ہے اور یہ ملک بھی ہمارا ہے۔ پاکستان میں جو ادارے بہترین اور منظم ادارے ہیں، ان میں سے ایک ادارہ افواج پاکستان بھی ہے۔ تو کچھ عناصر ہر جگہ پر ہوتے ہیں، علماء میں بھی سب اچھے نہیں ہیں، ان میں بھی کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے۔ ایسے ہی ہر محکمے میں، یقیناً فوج میں بھی کوئی ایک دکا ایسے چیزیں ہوں گی جو اصلاح کی طالب ہیں اور جن پر توجہ کرنی چاہیے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، مگر مجموعی طور پر پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ اور اگر ہمارا ملک ملک شام نہیں بنا، اور ہمارا ملک عراق نہیں بنا، اور ہمارا ملک لبنان نہیں بنا، اور ہمارا ملک فلسطین نہیں بنا، اور ابھی تک یہ چل رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ فوج ہی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری بہت طاقتور ہے۔ اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ آنکھیں نکال دیں گے۔ تو ہمیں تو اپنی فوج سے محبت ہے، اور ہمیں تو اپنی فوج سے پیار ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ میں آپ کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ ایک خطیب ہے ہمارے علاقے میں جو بہت خوبصورت اور دل نشین واز کرتا ہے، اور لوگ اس کے بڑے گرویدہ ہو گئے ہیں، مگر وہ واز کے درمیان کہیں نہ کہیں
فوج پر تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سلطان صلاح الدین بڑے زیرک آدمی تھے، بڑے ذہین تھے، اللہ نے ان کو خاص مقاصد کے لیے چنا ہوا تھا۔ تو آپ نے بھیس بدلا اور تقریر سننے چلے گئے، اس کا واز سننے چلے گئے۔ آپ نے واز میں شرکت کی اور واز کو سنا تو حسب معمول بہت اچھا واز فرمایا انہوں نے، اور واز کے اختتام پر کہیں انہوں نے نفی کی کہ مسلمانوں کو اس وقت جہاد کی نہیں، امن کی ضرورت ہے۔ تو لوگ ان کی بات سنتے رہے اور وہ پہلے ہی گرویدہ تھے، مانتے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، لوگ ان کو مل کر جانے لگے تو سب چلے گئے مگر سلطان ایوبی بیٹھے رہے۔ اور جب سب لوگ چلے گئے تو وہ حضرت حجرے میں تشریف لے گئے، تو آپ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اس کے حجرے پر گئے اور اس پر تلوار سونت کر کہا کہ اس کے حجرے کی تلاشی لو اور یہ کون ہے۔ جب اس سے تفتیش کی گئی تو وہ جو صلیبی فوجی تھے ان کا کرندہ نکلا، جس کو تربیت دے کر مسلمانوں کے روپ میں مسلمانوں کے اندر جہاد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ یہ جذبہ جہاد اور جوش جہاد اور جہاد کے شعلے مسلمان کے دل میں ہیں، ان کو اس لحاظ سے ٹھنڈا کر دو۔ تو اس سازش کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پکڑ لیا کہ جس بھی قوم میں اس کی فوج سے نفرت پھیل جائے، دیکھیں فوج اکیلی نہیں لڑتی، اس کے پیچھے قوم کھڑی ہو تو فوج لڑتی ہے۔ فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہو، آگے اسلحہ ہو، ہاتھ میں اسلحہ ہو اور پیچھے قوم کھڑی ہو تو فوج کا مورال بلند ہوتا ہے اور پھر فوجیں لڑا کرتی۔ تو ایسی حالت میں جب دشمن آپ کے گھروں پر ڈرون اور جہازوں کے ذریعے شیلنگ کر رہا ہے، بم گرا رہا ہے اور آپ کے شہروں پر حملہ آور ہے، تو اس وقت بھی آپ فوج پر تنقید کرتے ہو۔ عزیزان محترم، خدا کے لیے آپس کی لڑائیاں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیجئے، دشمن سے لڑ لیجئے، فوج ہماری اپنی ہے، آپ نے تنقید سے باز نہ آنا ہوا تو بعد میں کر لیجئے گا، مگر ابھی آپ فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، نہیں تو آپ کا وطن نہیں رہے گا۔ اسرائیل اور یورپ، امریکہ اور ہندوستان، ان کی آنکھوں میں اگر پوری دنیا میں کوئی ملک کھٹکتا ہے، کوئی ملک کھٹکتا ہے پوری دنیا میں تو وہ پاکستان ہے۔ بارے دیگر کہہ رہا ہوں، اسرائیل، یہودی، امریکہ اور یورپین نصارہ اور ہندو، ان کی آنکھ میں اگر کوئی ملک بطور ملک کھٹکتا ہے، کوئی فوج بطور فوج کھٹکتی ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کا بم ہے، ایٹم بم۔ تو فوج کو گرنے مت دیجئے، گرائیے مت، فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، کے ساتھ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ ہم اپنی پاک فوج کے سپاہیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ جس وقت جس جگہ ان کو ضرورت ہوگی ہم ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز وطن عزیز کی حفاظت کے لیے ہم دشمن کو بتا دیں گے کہ یہ فوج تنہا اور اکیلی نہیں ہے جسے آپ اتنی جلدی شکست دیں گے۔ جہاں کسی شہید کا خون گرے گا، ایک